الحمد لله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی الہامی مذاہب اور ادیان اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب کے ساتھ ایک حادثہ یہ پیش آتا رہا کہ جو وقت گزرا ان مذاہب اور ادیان کی تعلیمات پر وقت کی گرد جمتی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان تمام مذاہب اور ادیان کی اصلی شکل و صورت وہ نہیں رہی جو اوریجنلی متعلقہ پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی امتوں تک پہنچائی تھی۔ اسی طرح یہی کچھ سلوک اسلام کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، لیکن سوسائٹی کی اقدار اور کلچرل ویلیوز وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر آہستہ آہستہ کلچرل ویلیوز انروڈز بنا لیتی ہیں، اور انسان اپنی سہولت کے لیے یا انڈر پریشر مذہب کو کچھ اس طرح سے امپرووائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام میں بھی ہمارے یہاں کچھ عرصے کے بعد تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھی کہ جو انٹرپریٹیشن آف اسلام کی جانے لگی وہ اسٹرکٹلی وہ نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ رفتہ رفتہ ایک سیکشن آف مسلمز یہ سمجھنے لگا کہ اسلام مجموعہ ہے صرف عبادات کا۔ دوسرا سیکشن آف مسلمز اسلام کو تعبیر کرنے لگا حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ۔ پھر مغربی تعلیم یافتہ طبقہ جو تھا اس نے اسلام کو تعبیر کیا انسانیت کے ساتھ، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو وقت گزرا ہمارے یہاں انٹرپریٹیشن آف اسلام اس طرح کی ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے کچھ نابینا حضرات چڑیا گھر گئے تھے اور ان سے واپسی پر لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ہاتھی دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے دیکھا۔ تو جب انہیں ہاتھی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا تو جس کے ہاتھی کا جو جسم کا حصہ لگا تھا انہوں نے اس کو ویسے ہی ڈسکرائب کر دیا کہ ہمارے خیال میں ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے تو اس طرح سے کر دیا گیا کہ اسلام شاید عبادات کے مجموعہ کا نام ہے، کچھ لوگوں نے اسے حقوق العباد کی ادائیگی کا نام اسلام دے دیا، کچھ نے یہ کہہ دیا کہ انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ یہ ہے کہ عبادات میں سے بھی کسی ایک عبادت کو لے لیا اور اس پر بے تحاشا زور دے دیا۔ حقوق العباد میں سے کسی ایک چیز کو لیا، اس پر بہت زور دے دیا کہ اسے ادا کر دیا جائے، انسان سچا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ایک اور چیز در آئی جس کو تصوف کا نام دیا۔ اس کے انٹروڈیوس کرانے کے مقاصد کیا تھے، اور وہ جغرافیائی حدود اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا شکل اختیار کر گیا تصوف یا روحانیت۔ اب ہمارے یہاں دو چیزیں بڑی شدت سے کہی جاتی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال جم گیا کہ قرب الہی کا ذریعہ صرف تصوف ہے، اور وہ تصوف کو کچھ ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جو اسلام سے بالکل الگ ہے۔
پھر ہمارے یہاں گناہ اور ثواب کا تصور بڑا شدید، بہت شدت سے آیا ہے. ہم ہر چیز کو گناہ اور ثواب پر تولتے ہیں. کچھ جنت اور جہنم کا تصور بھی اتنا شدید ہوا اور ایسا اثر انداز ہماری زندگیوں پر ہو گیا کہ ہم نے اسے ہی اصل سمجھ لیا. میرے خیال میں، اور یہ ضروری نہیں کہ درست ہو میرا خیال، مجھے اس پر کبھی اصرار نہیں رہا کہ جو میرے خیالات ہیں یا جو میں سمجھتا ہوں بات کو درست ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے پورا احساس ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے کسی لمحے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ میرا خیال ہو سکتا ہے درست نہ ہو. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرب الہی کے لیے نہ تو کسی شخص کو تصوف کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی روحانیت کی ضرورت ہے، نہ وظائف، وید اوراد کی ضرورت ہے، نہ مجاہدوں اور چلوں کی ضرورت ہے. وہاں تو اگر ضرورت ہے صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے جذبہ. اگر انسان جذبہ صادق کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو وہاں سے جواب ضرور ملتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے رب کو جذبہ صادق کے ساتھ سچے دل سے پکارے، سچے جذبے سے پکارے اور رب سے جواب نہ آئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی طرح سے انسان اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کر لے کہ اس کے اندر سے گناہ اور ثواب کا تصور جاتا رہے کہ کیا کرنے سے مجھے ثواب ملے گا اور کیا کرنے سے گناہ ملے گا، اور اپنے اندر سے کسی طرح سے وہ جہنم اور جنت کا تصور نکال دے کہ میرے کن اعمال سے مجھے جنت ملے گی اور کن اعمال سے جہنم ملے گی. اگر انسان اپنے اندر سے ریوارڈز کا خیال نکال دے اور سزا کا خیال نکال دے دل سے، جو کچھ اللہ نے فرمایا اور ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، اگر صرف یہ سوچ کر اس پر عمل کر لیا جائے کہ چونکہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کر دو اور میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، جس کے لیے کرنے کو کہا گیا ہے وہ آدمی کرنا شروع کر دے اور جس سے اسے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، اور اس کے بعد انسان کی نظر اس بات پر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اندھی تقلید کر لے، اور یہ سب کرتے وقت اس کے ذہن میں کہیں یہ ہلکا سا بھی خیال نہ ہو کہ مجھے سزا ملے گی یا مجھے جزا ملے گی، مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا یا جنت میں دھکیل دیا جائے گا، بلکہ یہ سوچے کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، ایسا رب جو مجھے عالم وجود میں لایا، جس نے مجھے اس وقت لک آفٹر کیا جب میں اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی ہلانے کے قابل نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی وہ مجھے پالتا رہا، میری تمام خواہشات اس نے پوری کی ہیں، اور اس کے جواب میں صرف اتنا کر دوں کہ اس کا شکر ادا کرتا رہوں کہ میرا رب جو بن مانگے مجھے دیتا رہا ہے، جو بن چاہے مجھے لک آفٹر کرتا رہا ہے، میری کسی خواہش کے بغیر وہ مجھے عالم وجود میں لے آیا ہے. یہ اس کا حق ہے
کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر گزاری کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس کی بندگی کر لی جائے، اور اس کی بندگی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر بغیر کسی لالچ یا بغیر کسی خوف کے عمل کر لیا جائے کہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور مجھ پر فرض ہے کہ اظہار تشکر کے لیے میں اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہوں، چونکہ یہ دو طرح سے انسان محنت کرتا ہے۔ ایک تو اس معاوضے کے لیے جو شروع میں ادا کر دیا گیا ہے، ان ایڈوانس پے کر دیا گیا، جسے ہم مارکیٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ اپ فرنٹ پے کر دیا گیا، اور دوسرا وہ جو ہماری محنت کے بعد ہمیں معاوضہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہم اس کی بندگی کریں گے یہ اس معاوضے کے عوض کر رہے ہوں گے جو ہمیں اپ فرنٹ پے کر دیا گیا، کہ ہمیں عالم وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، پھر وہ ہمیں لک آفٹر کرتا رہا، ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات پوری کرتا رہا، تو پھر اس پہ صلے کی توقع نہ رکھی جائے۔ لیکن رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہمارے بندگی سے پہلے بھی ہمیں عطا کر دیا اور بندگی کے بعد بھی وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ اب یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارے خیال کی رسائی ہے کہ ہم رب تعالی سے اس بندگی کے عوض کیا مانگ لیں۔ رب تعالیٰ سے ہم یہ کہہ دیں کہ یا باری تعالیٰ تیری رحمتیں تو اتنی بے پایاں ہیں کہ تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے پالا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تو میرا ایک سوال قبول کر لے، ایک میری دعا قبول کر لے، تو میں تجھ سے تیرا قرب مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری دوستی کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے۔ اور اگر تھوڑی سی اور ہمت انسان کر لے تو رب تعالیٰ سے یہ عرض کر دے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے۔ یہ تھوڑی سی ہمت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کر لیا کہ ایک بات انسان کو یاد رکھنا چاہیے، کوئی نعمت جتنی اچھی ہوگی، جتنی بڑی ہوگی، اس کے لیے اتنی ہی تگ و دو کرنا ہوگا۔ کوئی چیز جتنی زیادہ اچھی کوالٹی کی ہوگی اور جتنی زیادہ کوانٹیٹی میں ہوگی، اس کی پرائس ہم اتنی ہی زیادہ پے کریں گے۔ تو اگر ہم نے اللہ سے خود اس کی ذات مانگ لی کہ یا باری تعالیٰ تو اپنا آپ مجھے عطا فرما دے، تو پھر ذہنی طور پر تیار ہو جائیے کہ رب کی ذات کو سنبھالنے کے لیے جس ظرف اور جس ہمت کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ظرف اور وہ ہمت صرف ایک صورت میں ہمارے اندر پیدا ہوگی، جب ہمیں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ڈال کر ہماری ہڈیوں کا سرما تک پیس دیا جائے گا، کیونکہ رب کی دوستی کو سنبھالنا بہت دشوار ہے۔ ابھی 2-4 روز پہلے کسی صاحب نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ میں رب سے سیٹسفیکشن مانگتا ہوں، لیکن وہ سیٹسفیکشن مجھے مل نہیں سکتی جب تک کہ مجھے ترقی اور شہرت نہ ملے، اور ترقی اور شہرت کا انحصار 3 بنیادی چیزوں پر ہے میرے نزدیک، کہ مجھے دنیا مل جائے، مجھے آخرت مل جائے، اور تیسری چیز اس وقت ذہن سے نکل گئی کہ انہوں نے تیسری کیا فرمائی تھی۔ تو اب وہ چاہ یہ رہے تھے کہ میں اس سلسلے میں ان کی خدمت میں کچھ عرض کروں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اتنی عالمانہ اور دقیق بات ہے
کہ اس کو کوئی بہت ہی علم والا اور بہت عالم شخص آپ کو کوئی اس پر کامنٹ کر دے، اور بدقسمتی سے جیسے میں گزشتہ اتوار عرض کر رہا تھا کہ علم سے دشمنی میری کئی پشتوں سے چلی آ رہی ہے. میں اور علم، میں اور عقل، میں اور سمجھ بڑے پرانے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ حضور، یہ عالمانہ گفتگو تو میں کچھ عرض کر نہیں پاؤں گا، لیکن میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اگر سوئے حادثہ مجھے مل گیا ہو تو آپ یہ سب لے جائیے، صرف رب کی دوستی میرے پاس چھوڑ جائیے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا اس سے. اور رب کی دوستی مجھے مل اسی صورت میں سکتی ہے جو میرے بس میں نہیں کرنا، کہ جب میں بندگی اختیار کر لوں. باقی 3 پلرز کیا ہیں، ان کے بعد کیا حاصل ہوگا، اور اس کے بعد کیا حاصل ہوگا، اور اس کے بعد کیا حاصل ہوگا، ان کو میں نے یہ قصہ سنایا کہ بہت دیر پہلے چوک لکشمی پر کوئی میری طرح پنجابی بولنے والا شخص گول گپے بیچ رہا تھا. وہاں سے 2 اہل زبان جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا وہ گزرے. ظاہر ہے کہ لکھنؤ کے اہل زبان بہت تہذیب اور تمیز والے ہیں، بہت ہی مہذب گفتگو کرتے ہیں. ان دونوں اہل زبان نے جب گول گپوں کو دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آیا، تو انہوں نے سوچا کہ گول گپے کھا لیے جائیں. تو وہ گول گپے والے کے پاس گئے اور بڑی نستعلیق اردو میں ان سے کہنے لگے کہ حضرت، یہ گول گپے کیا بھاؤ بیچتے ہو؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ گول گپے والا میری طرح پنجابی بولنے والا تھا، تو اس نے اپنے پنجابی لہجے میں کہا کہ روپے کے 4. تو ان اہل زبان حضرات کو بڑا طاؤ آیا کہ چھوٹے چھوٹے سے گول گپے ہیں، اور غضب خدا کا 1 روپے کے 4، ایسی بھی کیا آگ لگ گئی. چونکہ بہت طاؤ آیا تو خالص لکھنوی تہذیب کی طنز انہوں نے گول گپے والے پہ کی اور کہا کہ میاں، یہ گول گپے عددن بیچتے ہو یا وزنن؟ اس کا گول گپے والے کا جواب تھا کہ صاحب، یہ تو میں سب نہیں جانتا، میں صرف گول گپے بیچتا ہوں. تو میرا بھی جواب ان کو یہی تھا کہ صاحب، یہ سب باتیں تو میں نہیں جانتا، میں اتنی سی بات جانتا ہوں کہ اگر میں بندگی کر پایا رب کی تو رب میرا ہے، پھر اس کی دوستی، اس کا قرب سب میرا ہے. اور جس انسان کو اللہ کی دوستی عطا ہو جائے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ڈھیر ہوئی رہتی ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی مال و زر فقیروں کی ٹھوکروں پر ہے. یہ محاورت کہتے ہیں، ورنہ اللہ کی کسی نعمت کو ٹھوکر مارنا تو ناشکر گزاری ہے. محاورتن یہ کہا جاتا ہے. تو جب انسان کو اللہ کی دوستی مل جاتی ہے تو دنیاوی نعمتیں از خود اس کے پاس چلی آتی ہیں. یہاں شاید کسی محفل میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں ایک ولی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، کسی دوست نے کرائی، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا دعا کرانا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں نے عرض کر دی. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کی درخواست میں نے اوپر بھیج دی ہے، جب اس کا جواب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو 2-4 ہفتے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کی دعا کا جواب آ گیا ہے، تو آپ چلے آئیے میرے پاس. ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جواب آپ کو دینے سے پہلے میں آپ سے 2 باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو بعد میں آ کے انکشاف ہوا کہ پوچھا کیا تھا.
تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ منتقم مزاج تو نہیں ہیں؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نوجوانی کا ابتدائی سالوں کی بات ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے، انتقام کی سوچ بھی کبھی بھولے سے بھی ذہن میں نہیں آئی میرے۔ فرمانے لگے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب آپ دوسری بات بھی بتا دیجئے۔ کہ صاحب فرمائیے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ رزق خالق ہے یا مخلوق؟ جواب بڑا آبویس تھا، میں نے کہا کہ سب آبویسلی مخلوق ہے۔ تو کہنے لگے پھر سید صاحب یہ بتائیے آپ کا کیا کام ہے کہ آپ مخلوق کے پیچھے بھاگیں، یہ تو مخلوق ہے جو آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ تو میں اٹھا، میں نے کہا صاحب مجھے آپ اس دعا کا جواب نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ تو جس انسان کو اللہ کی دوستی مل گئی تو یہ دنیاوی نعمتیں جن کے پیچھے ہم صبح سے شام تک دوڑتے پھرتے ہیں، جو ہمیں اس قدر، جن کا حصول ہمیں اس قدر پریشان رکھتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں صبح سے شام تک ایسے لوگوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں جو دعا کر دیں اور شوز کے لیسز باندھنا میرے لیے آسان ہو جائے، قلم اٹھانے میں جو مجھے دقت ہوتی ہے ٹیبل سے وہ آسان ہو جائے، کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں منہ ہاتھ آسانی سے دھو لیا کروں۔ ایسے کاموں کے لیے میں دوڑتا پھرتا ہوں دعا کرانے والوں کے پیچھے۔ تو انسان ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک خیال یہ رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ تو جب تک میرا رب موجود ہے مجھے کس بات کی فکر ہے؟ وہ خود دیکھے گا۔ جب ناکامی آتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی، میں شاید بھولے سے ایسی چیز کی خواہش کر رہا تھا جو میرے حق میں بہتر نہیں تھی، اور تو نے اپنی رحمت کے صدقے مجھے اس سے بچا لیا اور مجھے وہ عطا نہیں کی۔ جب کوئی چیز ملتی ہے تو انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اللہ اکبر، واقعی تو عظیم ہے، تیری رحمتیں واقعی ہی بے پایاں ہیں، تیری سخاوت کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب، تو واقعی بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ میں تیرا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی اس نعمت سے نواز دیا۔ بس زندگی ان دو کیفیتوں کے درمیان ہی گزرتی چلی جاتی ہے، وہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر، نہ کوئی یہ خوشی کہ یہ چیز مجھے مل گئی، نہ یہ غم کہ یہ چھن گئی۔ مل گئی تو اللہ کی رحمت کا ایک نشان ہے، چھن گئی تو مقام شکر ہے کہ اللہ نے کسی نقصان دہ چیز سے مجھے محفوظ کر دیا، مجھ سے واپس لے کے، اس سے مجھے نقصان ہونے والا تھا۔ تو انسان یوں بے فکر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ یہ سب باتیں بے ربط ہیں، آپ اس سے کہیں آگے کی باتیں جانتے ہیں، میں تو بڑی انٹری لیول کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں آج یہ سب چیزیں میرے ذہن میں خود بخود ہی یہ خیال آیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ میں جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید مجھے کریکٹ کر دیں اگر میں کہیں غلط ہوں تو۔ یہ کسی صاحب نے خواب اپنا لکھا ہے کہ میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب میں دیکھا اور آپ ایک کروٹ لیٹی ہیں، ہاتھ میں گٹھی باندھتے ہیں، سر کے نیچے دیے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب علم کا وقت ختم ہوا۔ بہت آبویس خواب ہے، اس کے بارے میں کچھ کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے اس خواب کے ذریعے کہ رب سے ملاقات بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ یہ ایک سوال ایک ان کا ہے، وہ خاصا علمی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جائے اور بقول آپ کے اس خواب کو نہ بیان کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟
اگر خواب میں وہ کچھ بتا رہے ہیں اور سمجھ نہ آئے تو پھر بھی بیان نہ کیا جائے، جبکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ضروری تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، چاہے ہم میں سے کوئی کسی مقام پر فائز کیوں نہیں، وہ کسی طور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ایسی رحمت فرما دیں یا ہمیں خواب میں ملاقات کا شرف بخش دیں تو یہ ہمیں ایک اعزاز دیا گیا ہے، استحقاق ہمارا نہیں تھا۔ اور جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کسی سے کوئی اپنی بات ہم بیان کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اس شخص پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کہی ہوئی بات وہ کہیں باہر بیان کر دے تو ہم دوبارہ اسے نہیں بتاتے۔ تو یہ معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر کسی کو یہ اعزاز بخش دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف بخش دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرما لی اس سے خواب میں اور کچھ الفاظ بیان کر دیے، تو وہ ہمارے پاس امانت ہیں، ہم پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے بیان کر دیں گے لوگوں کے پاس تو ہمیشہ کے لیے اعتماد کھو دیں گے۔ اسی لیے یہ تجربے میں آئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو یہ شرف بخشا کہ اس سے ملاقات کی خواب میں اور اس شخص نے اسے بیان کر دیا تو دوبارہ پھر ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیں، اس کا اظہار در حقیقت اعتماد کھو دینے کا باعث بن جائے گا۔ تو یوں میں منع کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خواب خواہ کوئی ہو، کسی قسم کا ہو، بیان نہ کیا جائے۔ باقی یہ رہ گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ فرمایا اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور غائبانہ طور پہ عرض کر دی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میری اولاد آپ پر قربان، آپ نے یہ شرف بخشا تھا مجھے، لیکن بدقسمتی سے میں الفاظ سمجھ نہیں پایا، تو مجھے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ دیکھا یہ گیا ہے، تجربہ یہی ہوا ہے کہ یا تو دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، اس میں کلیریفائی کر دیں گے، یا کسی اور ذریعے سے وہ میسج کلیریفائی ہو جاتا ہے۔ یہ کسی صاحب کا ایک اور خاصا علمی سوال ہے، What is the distinctive difference between Buddhism and Islamic Sufism؟ اور اس میں ود ان بریکٹ بدھزم کو سوال پوچھنے والے صاحب نے الٹیمیٹ ریالٹی کہا ہے اور اسلامک صوفیزم کو فنا کہا ہے۔ پہلی تو یہ عرض میں آپ سے کر دوں کہ بدھزم الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ الٹیمیٹ ریالٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ بدھزم الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ اور اسلامک صوفیزم فنا نہیں ہے۔ فنا ایک ٹرم ہے صوفیزم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی کیفیت سے مستقل کیفیت کی طرف ہجرت کر جانا فنا ہے۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے۔ انسان یہاں عالم ارواح سے بھیجا گیا ہے کیونکہ روح عالم ارواح میں مقیم ہے، ان جسموں کی جو بھی دنیا میں وجود میں نہیں آئے، اور عالم برزخ ان روحوں کا مسکن ہے جو روحیں اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلی گئیں۔ یہ جو لفظ اردو میں استعمال ہے، مستعمل ہے، انسان کے ڈیتھ پر ہم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، لفظ انتقال منتقل سے نکلا ہے۔ تو عارضی سے مستقل کی طرف منتقل ہونے کا نام فنا ہے۔
فنا کو ابدیت حاصل ہے، یہ یاد رکھیے. موت ابدی ہے، زندگی عارضی ہے. تو زندگی سے موت کا سفر فنا ہے، کیونکہ فنا کو ابدیت حاصل ہے. ایک لمبی بحث ہے اس کام پر. یہ صرف میں یہ یہاں پہ بتانا چاہتا تھا کہ بدھزم کو الٹیمیٹ ریالٹی لکھنا غلط ہے اور اسلامک صوفیزم کو فنا لکھنا غلط ہے. لیکن ان کے سوال کا جواب جو میں عرض کر دوں، جیسے یہاں بارہا ذکر ہوا کہ میرے کنسیپٹس کے مطابق، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی سکھاتا ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہم کسی کے مذاہب کو برا نہ کہیں، کسی کے عقائد کو برا نہ کہیں، دوسرے عقائد اور دوسرے مذاہب کی ورشپ پلیسز کا احترام کریں. لیکن ہم بعض اوقات اپنے جوش جذبات میں ان عقائد اور ان مذاہب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیتی ہیں جن کو خود رب نے کنفرم کیا ہے کہ وہ میرے ہی بھیجے ہوئے پیغام تھے. فرق صرف یہ ہے، جیسے میں نے یہاں 2-3 موقعوں پر عرض کی، کہ اسلام ایک دن یا ایک صدی میں وجود میں نہیں آیا. یہ کانٹینیوٹی ہے ان میسیجز کی جو اللہ تعالی نے اپنے مختلف پیغمبروں، رسولوں، انبیاء اور اوتار کے ذریعے بھیجا. 4 کتابیں ہمیں معلوم ہے کہ رب کی بھیجی ہوئی ہیں، ڈیوائن بکس ہیں. لیکن ان 4 کتابوں کے علاوہ مختلف پیغمبروں پر صحیفے اترتے رہے ہیں، اگرچہ ان کا ریکارڈ اویلیبل نہیں. کسی پیغمبر پر 350 صحیفے اترے، کچھ پر 75 اترے. مختلف تعداد ہے مختلف پیغمبر پر اترنے والے صحیفوں کی. لیکن یہ کنٹینیوٹی ہے ایک میسج کی، جس کو مکمل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اسی لیے چونکہ دین مکمل ہو گیا تھا، وہ پیغام مکمل ہو گیا تھا، تو نبوت کا سلسلہ وہاں منقطع ہو گیا. اور چونکہ دین مکمل ہو گیا اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں تھی، اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. جو گوتم بدھ کی کہانی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ رائل فیملی کا تھا. اپنا راج پاٹ چھوڑ کر دھیان اور گیان میں چلا گیا اور اس نے پھر یہ مختلف پرنسپلز دیے. وہ پرنسپلز اسلام کے بہت قریب ہیں. اگر ہم انہیں بغور اسٹڈی کریں اس کی جو پرنسپلز ہیں اسلام کے بہت قریب ہیں. آپ کسی بھی مذہب کو اسٹڈی کریں گے تو وہ تھوڑی ویریشن کے ساتھ اسلام کے بہت قریب نظر آئے گا کہ اسی رب کے بھیجے ہوئے پیغام ہیں جس نے دین کو مکمل کیا ہے اسلام کی صورت میں. صوفیزم کسی مذہب کا عقیدے کا نام نہیں ہے. یہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک غلط تاثر بنا اس کے بارے میں. یہ کوئی ہم یہ سمجھے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے. میں نے بہت سے موقعوں پر یہ عرض کیا کہ تصوف یا روحانیت، اس کو تو اس صورت میں انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا کہ صاحب علم لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اخلاقی طور پہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور شریعت پر عمل ان کا اس شدت سے نہیں جس شدت سے ہونا چاہیے. اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے جس انسان مضبوطی اور طاقت کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ایک سسٹم ایوالو کر دیا گیا. بالکل ایسے کہ
ایک اگر 5 فٹ اونچی جگہ ہے تو اس پر نہ تو بوڑھا آدمی چڑھ سکتا ہے نہ بچہ، تو درمیان میں اگر ایک سٹیپ بنا دیا جائے تو اس پر پاؤں رکھ کے ہر کوئی چڑھ جائے گا. تو ایک ذریعہ بنایا گیا تھا، ایک مشق، ایکسرسائز یا ایک موڈ آف ٹریننگ ڈیولپ کیا گیا تھا تصوف کی صورت میں، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے، کہ عام آدمی کے اندر وہ اخلاقی قوت ڈیولپ ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر وہ پختہ ایمان ڈیولپ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں چلنے کے سلسلے میں نعمتوں کے ملنے سے پہلے جن سختیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے ان سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت پیدا ہو جائے، وہ قوت ارادی آ جائے انسان میں. تو یہ اسلام کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک موڈ آف ٹریننگ ڈیولپ کر لیا گیا تھا، وہ صوفیزم کہلایا. در حقیقت صوفیزم کو ہم علیحدہ نہیں کر پائیں گے اسلام سے. کوئی نیا میسج نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آخری تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. جو کوئی اس کے اندر کوئی ایڈیشن یا آلٹریشن کرتا ہے وہ بدبخت ہے اور انتہائی سزا کا حقدار ہو جائے گا. اس صوفیزم کوئی علیحدہ عقیدہ نہیں ہے. تو بدھزم کو آپ سمجھ لیجئے یہ ابتدائی میسج ہے جو اس زمانے کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اتارا گیا تھا. یہ دوسرا سوال کیا ہے، اس میں there is nothing to feel bad about it. ایسے سوال انسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس سے ناراض نہ ہوئیے گا. اچھا سوال ہے. Why should I choose Islamic way to purify my soul rather than other way? جو کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ناپ تول کر، چھان پٹک کر کے اس کی، پھر جب اس پر ہم قائم ہوتے ہیں تو بڑی مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کی تحقیق نہیں کی گئی ہے تو گمان یہ ہے کہ راستے میں آنے والی کوئی بھی چمکدار چیز انسان کو راستے سے ہٹا دے گی. بالکل صحیح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ میں اسلامک وے پر ہی چلوں، کیوں نہیں دوسرے کیوں نہیں. بالکل صحیح ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنے آپ کو مذاہب انووگ نظر آئیں گے اس وقت ماسوائے آتش پرستی کے اور اسی طرح کے دوسرے جو چیزیں ہیں، باقی سبھی ڈیوائن مذاہب کا حصہ ہے. فرق یہ ہے کہ اگر کیمسٹری کی ایک کتاب 16th سینچری میں پرنٹ کی گئی ہے، اس کے اندر جو علم چھپا ہوگا وہ صرف اتنی ہی تحقیق کا نتیجہ ہوگا جو اس وقت تک ہو چکی تھی، اور وہی فارمولے ہوں گے، وہی ایلیمنٹس اس میں مینشن کیے گئے ہوں گے کیمسٹری کی کتاب میں جو اس وقت نون تھے. اگر اس کی کتاب کا ایک اور ایڈیشن جو 19th سینچری میں چھپا تو دونوں کو اگر ہم کمپیئر کر لیں، 16th سینچری میں چھپنے والی کتاب اور 19th سینچری میں چھپنے والی کتاب، تو اس میں بہت سی نئی چیزیں ہمیں مل جائیں گی. اور جو 19th سینچری میں کتاب چھپی، اگر اس کو ہم کمپیئر کریں گے 21st سینچری کے ایڈیشن کے ساتھ تو اس کے اندر بہت سی نئی چیزیں اور ملیں گی ہمیں. تو انسان ایک کمتر چیز کے لیے کیوں سیٹل ہو، گرچہ وہ ہے کیمسٹری. 16th سینچری میں بھی چھپنے والی کتاب کیمسٹری کی ہے اور 21st سینچری میں چھپنے والی کتاب. Why not to go for the latest information? تو جب ہم یہ مانتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ پہلی جو قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں 3، تورا، زورا، بائبل، وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں ہیں. جو پیغمبر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے اپنے وقت میں، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں تو لیٹسٹ ورژن جو ان کتابوں کی ہے اس کے اندر میکسیمم انفارمیشن ہے، اس سے استفادہ ہم کیوں نہ کریں. چوائس ہے انسان کی. کوئی آدمی اسٹک کرنا چاہتا ہے 16th سینچری میں چھپی ہوئی کیمسٹری کی کتاب سے، اوکے فائن، اٹس ہز چوائس. لیکن
عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لیٹسٹ ایڈیشن کو پڑھا جائے اور اس کے اندر دیے گئے علم سے استفادہ کر لیا جائے. تو روح کو پیوریفائی کرنے کے 7,000 سال پرانے طریقے بھی ہیں، سادھو یہی کرتے ہیں. لیکن کسی سادھو کے جسم سے خوشبو اٹھتی دیکھی کسی نے؟ اسلامک وے آف پیوریفیکیشن سے جو لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، ان کے جسموں سے بھی خوشبو اٹھتی ہے، ان کے قبر سے بھی خوشبو اٹھتی ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے قبروں سے خوشبو اٹھتی دیکھی ہے، سونگھی ہے ایٹ لیسٹ. کسی سادھو سے آپ نہیں سنیں گے کہ اس نے جنت کی سیر کر لی. وہ ہندو وے آف پیوریفیکیشن پہ عمل کر کے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ تو ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کشف میں جنت کی سیر کی ہے. وہ اسی زمین تک محدود ہے، آسمانوں کی خبر اس کو نہیں ملتی ہے. لیکن جو لیٹسٹ ورژن ہے اللہ کے پیغام کی، اس پر عمل کرنے والے اور اس پہ دیے گئے طریقے استعمال کر کے اپنی روح کو پیوریفائی کرنے والے لوگ جب بھی آپ سے بات کریں گے، وہ آپ کو زمین و آسمان کی خبریں سنا دیں گے. چوائس انسان کی اپنی ہے، لیٹسٹ طریقہ اپنا لے یا آؤٹ ڈیٹڈ. یہ اجوا سے متعلق ہماری پچھلی سیٹنگ میں بات ہو رہی تھی. سوال یہاں سے لے لیں، اور اس کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا، جس میں یہ جن صاحب کا سوال تھا، وہ شاید مجھے دعا کے دوران ملے، مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں وہ جاننا چاہتی ہیں. وہ جو چیزیں ان کی نظر میں باقی رہ گئی تھیں، اگر وہ اس پر نئے سرے سے تحریر کر دیں تو نیکسٹ سنڈے، اس وقت ختم ہو گیا، نیکسٹ سنڈے میں ان تمام باتوں کا اجوا کھجور کے بارے میں جواب دے دوں گا جو باقی رہ گئی ہیں. یہ سوال میرا خیال ہے نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کرتے ہیں. کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ہاؤ اسلامک بینکنگ از ڈفرنٹ فرام دی کنونشنل اور کمرشل بینکنگ in light of Islam. Please clarify the concept. Is it halal to bank in both? Bank or work in both? یہ اس کو نیکسٹ سنڈے بات کرتے ہیں، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ شاید 2-3 اتواروں تک بات جائے گی، کیونکہ اسلام کا معاشی نظام وہ کافی ایلیبوریشن چاہتا ہے. یہ اسلام کے اندر تو بنیاد اخلاقیات پر ہے چیزوں کی. اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم.